جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ My dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, let's start beautiful ijtima with the good intentions. As Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, Niyatul mu'mini khayrun min amali. Intention of mu'min is better than action. تو آئیے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ for the sake of Allah Azza wa Jal will sit inshallah in this ijtima from start till end inshallah. یہ بھی نیت کرتے ہیں کہ کانشیس کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اول تا آخر اجتماع میں شرکت کریں گے، موبائل فون کے استعمال سے بچتے ہوئے، ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، ممکن ہوا تو جس طرح التحیات کے سٹیٹ میں بیٹھتے ہیں، دو زانو بیٹھتے ہیں، اس طرح بیٹھ کے بیان سنیں گے۔ جن کے لیے پاسبل ہو وہ دو زانو بیٹھ جائیں ماشاءاللہ، جب تھک جائیں تو پھر جیسے چاہیں بیٹھ جائیں، تو انشاءاللہ با ادب بیٹھنے کی برکتیں کمائیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، بالخصوص آج مدنی چینل کے ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ جس فیضان مدینہ میں ہم جمع ہیں، یہ الحمدللہ سٹارٹ فورڈ میں لندن میں دعوت اسلامی نے یہ جگہ لی ہے، اور انشاءاللہ ان قریب اللہ نے چاہا تو اس کو عظیم الشان فیضان مدینہ میں بھی تبدیل کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ بڑی کاوش ہے دعوت اسلامی کی، اور ایک مختصر سے عرصے میں یہاں کے رہنے والے عاشقان رسول نے ہمیں سپورٹ کیا، اور ماشاءاللہ اس رمضان میں اعتکاف کا سلسلہ بھی رہا، تراویح کے معاملات بھی رہے۔ اللہ کریم ان تمام اسلامی بھائیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے اس فیضان مدینہ کی تعمیر میں، اس کو خریدنے میں اپنا حصہ ملایا۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ اللہ کریم ان سب کو جنت میں اعلیٰ محل عطا فرمائے۔ There are so many blessings and excellence of درود پاک۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا has narrated that the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam said, when someone recites salat upon me, an angel goes up along with the salat and takes it to the blessed court of Allah subhanahu wa ta'ala. Then Allah Azza wa Jal says, take this salat inside the grave of my bondsman. This salat will invoke istighfar for the reciter, and that person's eyes will remain cool seeing it. یہ درود واپس اس درود پڑھنے والے کی قبر میں لے جاؤ۔ جب یہ درود آسمانوں کی طرف جاتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے اس درود کو میرے بندے کی قبر میں لے جاؤ، یہ درود اپنے پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتا رہے گا، اور اس بندہ خاص کی آنکھیں اسے دیکھ کر ٹھنڈی ہوتی رہیں گی۔ سبحان اللہ۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ درود پاک کثرت سے پڑھتے رہیں کہ ہمارا درود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں پہنچایا جاتا ہے۔ پیارے آقا کی بارگاہ میں یوں سمجھیے حاضری کا یہ خاص طریقہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کا موضوع بڑا نرالا ہے، اور آج اس ٹاپک پر بات کرنی ہے کہ جب اس پر بات کی جاتی ہے، ذکر کیا جاتا ہے، تو عاشقان رسول کی جو ہے وہ دل جھوم اٹھتے ہیں، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، چہروں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ آج اس شہر کی بات کرنی ہے جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرما ہے۔ شاعر لکھتے ہیں نا، چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ، چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ، پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ مدینہ
مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مجھے بھی اسلامی بھائیوں ہو سکتا ہے دعوت اسلامی کے اجتماع میں شاید کوئی پہلی بار آیا ہو یا چند بار آیا ہو یا مدنی چینل پر کوئی ایسا ویور ہو جو یہ سوچ رہا ہو کہ یہ اتنا مدینہ مدینہ کیوں کرتے ہیں, مدینہ منورہ سے اتنا پیار کیوں کرتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, آج احادیث کے ذریعے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے ذریعے اور نبی پاک کا جو مبارک انداز تھا اس کے ذریعے ہم سیکھیں گے کہ مدینہ منورہ سے اگر پیار نہ کریں تو محبت کریں کس سے. اس سے بڑا کوئی خوبصورت, اس سے اہم اور اس سے مبارک کوئی شہر ہو تو بتائیے. اللہ کی مہربانی سے کل ہمارے اجتماع میں جب ہم بریڈ فورڈ میں تھے ہم نے ذکر مکہ مکرمہ کیا, فضائل مکہ بیان کیے, حج کا تذکرہ کیا, اور آج بات کریں گے اس شہر کی جس کے بارے میں امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت لکھتے ہیں کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو, زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھیٹے, آب رحمت کا یہاں جوش برسنا دیکھو. غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. ایک بات یاد رکھیں, جو مکان ہوتا ہے نا اس کی جو خوبصورتی ہے اس کی اہمیت مکین کے ذریعے ہوتی ہے. مکان خالی ہو تو ویران ہوتا ہے, مگر وہی مکان میں کوئی بگ پرسنالٹی رہنے آ جائے تو بندہ کہتا ہے یہ فلاں کا مکان ہے, حالانکہ یہ مکان پہلے بھی تھا, عام آدمی رہتا تھا, کسی کو نہیں پتا تھا, مگر اگر اس سوسائٹی کا اس شہر کا کوئی معزز کوئی بڑا آدمی اس ہوم میں آ کر رہے تو اب سارے لوگ کہتے ہیں یہ فلاں کا مکان ہے, بلکہ وہ اسٹریٹ مشہور ہو جاتی ہے کہ یہ اس اسٹریٹ پر اس کا گھر ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا, جتنا پاپولر اتنا وہ مکان پاپولر ہو جاتا ہے. قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد, قرآن کہتا ہے مجھے اس شہر کی قسم کہ اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرما ہو. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اس آیت کریمہ میں مکہ مکرمہ کی طرف اشارہ ہے کہ رب قسم ارشاد فرما رہا ہے مکہ مکرمہ کی. بٹ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ اٹ, کیونکہ اے محبوب تم وہاں پر موجود ہو. تو اس سے متفقہ طور پر پتا چلتا ہے کہ مکہ مکرمہ کو عزت و عظمت جو حاصل ہوئی وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بدولت حاصل ہوئی ہے. میرے آقا وہاں پیدا ہوئے, نبی پاک نے اپنی زندگی کے 53 سال گزارے, اس لیے قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد. اور سبحان اللہ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت اسی قسم کی طرف کیا خوب اشارہ فرماتے ہیں وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا, کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. یعنی قرآن قسم اٹھا رہا ہے. اب علماء یہاں لکھتے ہیں کہ میٹھے اسلامی بھائیوں, جب مکہ معظمہ اور کعبہ شریف کو بزرگی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک عرصہ مکہ پاک میں گزارنے کی وجہ سے نصیب ہوئی تو مدینہ منوری تو اس سے بڑھ کر بزرگی کا اور شرف کا مستحق ہے, کیونکہ جب سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے گئے اب جدائی نہیں ہوئی ہے, میرے آقا وہیں تشریف فرما ہے. تو بڑی غور طلب بات ہے کہ مکہ مکرمہ یقیناً افضل و اعلیٰ ہے, مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آج بھی مدینہ منورہ میں جلوہ فرما ہے. میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں المدینۃ قبۃ الاسلام ودار الایمان. میرے آقا فرماتے ہیں مدینہ شریف قبہ اسلام اور دار الایمان ہے. ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں. پیارے آقا کی یہ دعا آپ نے بہت بار سنی ہوگی اور یہ قرآن کی آیت بھی ہے وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ. قرآن کی آیت جس کا ترجمہ ہے اور یوں عرض کرو کہ اے میرے رب مجھے سچی طرح داخل کر اور سچی طرح باہر لے جا. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں مدخل صدقن یعنی اے اللہ مجھے سچی طرح سے داخل کر, اس سے مراد مدینہ منورہ ہے, اور مخرج صدقن سچی طرح سے باہر نکال وہ مکہ مکرمہ ہے. تو بہرحال یہ ہے مدینہ منورہ جس کا تذکرہ کتنے پیارے انداز میں قرآن میں احادیث میں ہے. سنو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود مدینے سے کتنا پیار فرماتے ہیں. ہم
ہم کیوں نہ پیار کریں, ہم کیوں نہ تذکرہ کریں, ہم کیوں نہ آج لندن میں بیٹھ کر مدینے کی بات کریں. اے دنیا میں سننے والے عاشقان رسول, آج ایک میسج بھی مدنی چینل سے لے لیجئے کہ ساری دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لندن کے خواب دیکھتے ہیں, مگر عاشق رسول اگر لندن میں بیٹھا ہو تو مدینے کا تذکرہ کرتا ہے. سارے دیوانے بے-تاب ہیں اس لیے شاہ کی قبر انور مدینے میں ہے. ارے ہمارا تو ایمان, ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ منورہ سے محبت کریں, اور اس لیے کریں کیونکہ پیارے آقا وہاں ہیں. میر علیہ سنت لکھتے ہیں نا, خدا گر قیامت میں فرمائے مانگو لگائیں گے دیوانے نعرہ, وہاں بھی مدینے کا نعرہ لگانا ہے. تو بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, یہ جواب ملے گا ان لوگوں کو جو کہتے ہیں یہ مدینے سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں. سنو, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے, مسلم شریف کی حدیث, اے اللہ تو مدینہ منورہ کو ہمارا ایسا محبوب بنا دے جیسا کہ مکہ, بلکہ اس سے بھی زیادہ. خود نبی پاک دعا فرما رہے ہیں. تو جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لیے, اپنے رفقا کے لیے مدینہ منورہ سے محبت کی دعا کر رہے ہیں, تو آج جس کے دل میں مدینے کی محبت ہے وہ تو خوش نصیب ہے کہ یہ دعا تو مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اب ایک خوبصورت دعا سنیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا پیار تھا. میرے آقا نے ایک بار دعا فرمائی, اللہم بارک لنا فی ثمرنا وبارک لنا فی مدینتنا وبارک لنا فی صاعنا وبارک لنا فی مدنا, اللہم انا ابراہیم عبدک وخلیلک ونبیک وانی عبدک ونبیک وانہ دعاک لمکہ وانی ادعوک للمدینہ بمثل ما دعاک لمکہ ومثلی معہ. ترجمہ سنو اور ایمان تازہ کرو. میرے آقا فرماتے, اے اللہ ہمارے لیے ہمارے پھلوں میں, اور ہمارے لیے ہمارے مدینے میں, اور ہمارے لیے ہمارے پیمانوں میں برکت عطا فرما. اے اللہ بے شک حضرت ابراہیم تیرے بندے, تیرے خلیل اور تیرے نبی ہیں, اور بے شک میں بھی تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں. انہوں نے مکہ مکرمہ کے لیے دعا کی, اور میں ویسی ہی دعا مدینہ منورہ کے لیے کرتا ہوں, اور اس سے بھی دو چند کی دعا کرتا ہوں. اللہ غنی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں برکت کی دعا فرمائیں, محبت میں اضافے کی دعا فرمائیں. بلکہ یہاں تک آیا کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف آ رہے تھے. میرے آقا کا یہ معمول تھا کہ جب مدینہ منورہ سے باہر ہوتے, واپس آتے, تو اپنی سواری کو تیز فرما دیتے. مدینہ قریب آتا نا تو اپنی سواری کو تیز فرماتے. ایک بار ایسا ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جو تھے, انہوں نے اپنے چہرے پر کچھ کپڑا وغیرہ رکھ لیا, غبار آ رہا تھا, مٹی آ رہی تھی, تو اپنا چہرہ چھپایا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ مدینے کے غبار میں شفا ہے, اپنے چہروں سے یہ کپڑے کو ہٹا دو. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, ذرا غور کیجئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود مدینہ منورہ سے اتنا پیار فرمائیں, بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو کیا انکرج کرتے ہیں. سنیے مدینے کی زندگی کی تو کیا بات ہے. میرے آقا فرماتے, من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا فانی اشفع لمن یموت بہا. میرے آقا فرماتے, جس شخص سے ہو سکتا ہو کہ وہ مدینہ منورہ میں مرے تو اسے چاہیے کہ وہ مدینے میں مرے, کیونکہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں. یعنی انکریج کیا جا رہا ہے. اور مفتی احمد یار خان نعیمی اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ بندہ اس کے لیے ٹرائی کرے, وہ مدینہ منورہ میں اپنی زندگی کا آخری وقت گزارے, پھر غیر ضروری طور پر مدینے سے باہر نہ نکلے, تاکہ مدینہ منورہ میں ہی مدفن نصیب ہو جائے. اور یہ انداز کئی علماء کرام نے اپنایا. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, آپ مدینہ منورہ میں گئے, پھر زندگی میں ایک ہی حج کیا, پھر مدینے سے باہر نہ آئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دعا فرماتے, اے اللہ مجھے تیری راہ میں شہادت بھی عطا فرما, اور محبوب کے شہر میں موت عطا فرما. یعنی یہ صحابہ کا انداز تھا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, آج میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں, آج اس ٹاپک کا مقصد یہ ہے کہ اگر دل میں محبت مدینہ کم ہو گئی ہے, اگر یاد مدینہ میں آنسو نہیں بہتے, اگر یہ دل مدینہ منورہ کی یاد میں نہیں تڑپتا, تو ہمیں اپنے دل کا علاج کروانا چاہیے. کیونکہ عاشق رسول کا تو منبع, عاشق رسول کی تو یوں سمجھیے طلب جو ہے وہ مدینہ منورہ ہے. ارے مدینے سے دور رہ کر بھی کوئی زندگی ہے. شاعر لکھتا ہے نا, مزہ کیا خاک آئے دور رہ کر ایسے جینے میں, مزہ کیا خاک آئے دور رہ کر ایسے جینے میں, کہ پروانہ یہاں تڑپے جلے شمع مدینے میں. آقا مدینے میں ہیں
تو پھر تو ہمیں مدینہ منورہ ہی کی تڑپ ہونی چاہیے. اور دنیا میں جنہوں نے مدینہ منورہ دیکھا ہے وہ میری اس بات کو ایڈمٹ کریں گے. دنیا میں آپ نے یہاں یو کے میں بہت سارے شہر وزٹ کیے ہوں گے, یورپ بھی ہو سکتا ہے گئے ہوں گے, ایک بار چلے جائیں, 2 بار چلے جائیں, جی بھر جاتا ہے کہ چلو یار یہ جگہ تو دیکھ لی, اب کچھ اور دیکھتے ہیں. مگر مدینہ منورہ خدا کی قسم وہ شہر ہے جس کو 1000 بار دیکھ لیں پیاس بجھتی نہیں اور بڑھ جاتی ہے. شربت دید نے ایک آگ لگائی دل میں, تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا. اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے, تہ میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, کوئی اور سٹی آف دا ورلڈ ہو تو بتائیے کہ جس کی یاد میں دنیا کی ہزاروں زبانوں میں قصیدے لکھے گئے ہوں. آج مدینے جانے والا کوئی مل جائے تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. بندہ کہتا ہے میرا بھی سلام میرے آقا کی بارگاہ میں پیش کر دینا. مدینہ منورہ کی ہر سانس بڑی قیمتی ہے. اور کیوں نہ ہو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بشارت عطا فرمائی ہے, وہ انعام عطا فرمایا ہے. روضہ رسول کی زیارت کرنے والوں کو وہ انعام ہے جو دنیا میں اور کہیں نہیں ہے. میرے آقا فرماتے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی, جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. یعنی ذرا غور تو کرو نا, ایک گناہگار کے لیے اور کیا اسے چاہیے کہ آقا کے مدینے پہنچے اور شفاعت کی خیرات مل جاتی ہے. پھر کیوں نہ تڑپے, پھر کیوں نہ دل ادھر کھچے. ارے دنیا کے کون سے بڑے اولیاء کرام ہیں, بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے اولیاء, جب بات مدینہ منورہ کی آتی ہے, جب بات روضہ رسول کی آتی ہے تو انداز ہی بدل جاتا ہے, دیوانگی چھا جاتی ہے, تڑپ بڑھ جاتی ہے. اے میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہماری مدینہ منورہ سے خاص ہماری چاہت ہو, لگاؤ ہو, جانے کی تڑپ ہو. اور یاد رکھیے علماء نے جو رائٹس لکھے, قاضی ایاز نے شفا شریف میں وہ رائٹس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپون ہز امہ, یعنی نبی پاک کے وہ حقوق جو ان کی امت پر ہیں, ہم پر ہمارے آقا کے جو حق ہیں, اس میں سے ایک رائٹ یہ بھی لکھا, وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق ہے کہ ان کے روضے کی زیارت کو جایا جائے, وہاں کا سفر اختیار کیا جائے. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ آج بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو افورڈ بھی کر سکتے ہیں مگر وہ مدینہ منورہ نہیں جاتے, سفر نہیں کرتے. آج کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا دیکھی ہے اور مدینہ نہیں دیکھا. ان کو ایسا نہیں ہے کہ خود نہیں جا رہے, کئی تو وہ ہیں جنہیں بلایا نہیں جا رہا. انہیں اور ڈرنا چاہیے کیونکہ مدینہ منورہ جانے کے فیصلے بڑے نرالے ہیں. جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا, یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اے لندن میں رہنے والے عاشقان رسول, مدینہ منورہ کی تڑپ بڑھاؤ اپنے دل میں, وہاں جانا اپنی زندگی کا معمول بناؤ, کیونکہ مدینہ منورہ سے محبت دراصل یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے. ارے میرے آقا اگر دنیا میں کسی اور شہر میں ہوتے تو سرکار کے عاشق اسی شہر کی بات کرتے, اسی شہر کا تذکرہ کرتے, لیکن ہم مدینے کی بات کیوں کرتے ہیں؟ شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنے شعر میں سمجھاتے ہیں, لکھتے ہیں مدینہ اس لیے آتا جانو دل سے ہے پیارا, مدینہ اس لیے آتا جانو دل سے ہے پیارا, کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر. دنیا میں آپ کہیں بھی جائیں, بے شک کئی ممالک کے موسم کو لوگ بڑا پسند کرتے ہیں, گرینری کو پسند کرتے ہیں, مگر سچ بتاؤں مدینہ منورہ کے ریگستانوں کا جو حسن ہے وہ دنیا کے باغات کا نہیں ہے. مدینے کی گرمی میں وہ لطف ہے جو دنیا کی ٹھنڈ میں نہیں ہے. آپ دنیا میں کہیں بھی جائیں مگر جب مکہ پاک سے مدینہ منورہ کا سفر اختیار کرتے ہیں اور جیسے جیسے مدینہ منورہ قریب آتا ہے, بورڈ آتا ہے کہ اتنا کلومیٹر باقی رہ گیا, تصور تو کیجئے نا کہ گویا ہم مدینے کو جا رہے ہیں, جیسے جیسے بورڈ آتے ہیں کہ مدینہ اتنا کلومیٹر رہ گیا ہے, مدینہ اتنا باقی ہے, ایک عاشق رسول کی دل کی کیفیت بدلنے لگ جاتی ہے کہ مدینہ منورہ میں میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا, آقا
نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نیکوکار کے پاس. ایک طرف اپنی خطائیں یاد آتی ہیں, ایک طرف یہ خیال آتا ہے کہ نبی پاک کو منہ کیا دکھاؤں گا, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو اتنے شفیق, اتنے مہربان, اور ایک طرف میری خطائیں ہیں. تمہارے تو وہ احسان اور نافرمانیاں اپنی, ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو منہ دکھانے سے. مگر جیسے جیسے مدینہ قریب آتا ہے دل کا رنگ بدلا چلا جاتا ہے. مدینہ آنے والا ہے, مدینہ آنے والا ہے, یہ کیفیت بنتی ہے. اور جیسے ہی مدینہ منورہ میں داخل ہوتا ہے تو پھر دل سے ایسا لگتا ہے کہ یہ صدا نکلتی ہے, بات کیا ہے باد صبا, اتنی کیوں معطر ہے, سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی. فضا ہی الگ ہوتی ہے, ہوا ہی الگ ہوتی ہے. شاعر لکھتا ہے نا, مدینے آ کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں, وہاں جا کر پتا چلتا ہے. یقین کریں, مدینے آ کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں. فضا پاکیزہ پاکیزہ, ہوا سنجیدہ سنجیدہ, تمام چیزیں ہی نرالی ہیں. واقعی یہ باتیں آپ کو میں الفاظ میں نہیں سمجھا سکتا. جنہوں نے مدینہ منورہ دیکھا وہ میری بات کو ایڈمٹ کر رہے ہو, جنہوں نے نہیں دیکھا میں انکریج کر رہا ہوں. تو مدینہ منورہ کی کیا شان ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اب میں آپ کو کچھ ایکسٹرا فیچرز مدینہ منورہ کے بتاتا ہوں تاکہ سنتے جائیے, اور ہر اس ایک فیچر پر, ہر ایک مدنی پھول پر سبحان اللہ بھی کہتے جائیے اور شوق مدینہ بڑھاتے جائیے. There is not a single city on the earth that has so many blessed names as we have for the holy city of Medina Munawwara. Some Islamic scholars have written 100 names. مدینہ منورہ کے 100 نام علماء کرام نے لکھے. مدینہ منورہ is that city in whose love and grief of living away from it, a large number of qasida, a type of poetry, have been written in most languages of the world and are being written and will be written. Subhanallah. The beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam migrated here and resided here. Allah Azza wa Jalla named it Taba. When the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam would return from a journey and approach Medina, he sallallahu alaihi wasallam would increase the speed of his carriage due to the excessive love. Subhanallah. The beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam felt peace of heart in Medina Munawwara. The beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam would not wipe the dust of Medina from his blessed face, and also would stop the companions from doing so, and said that dust of Medina has healing powers. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu has narrated that when the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam was returning from Battle of Tabuk, some companions who could not participate in Battle of Tabuk met him on the way. The dust, one person covered his nose. The beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam removed the cloth from his nose and said, I swear by him under whose power my life is, there is a cure of every disease in the sand of Medina Munawwara. तमाम बीमारियों से शिफा है मदीने की खाक. Subhanallah. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, when a Muslim visits Medina with the intention of gaining blessings of visit of Rawza Rasool, angels welcome him with the gifts of blessings. ارے مدینے جانے والوں کو فرشتے استقبال کرتے ہیں. The beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam has advised us to die in Medina. The beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam will intercede on behalf of the person who dies in Medina. The person who enters Masjid Nabawi in the state of wudu and performs salah in Masjid Nabawi will get reward of one Hajj. جو مسجد نبوی میں ایک نماز ادا کرتا ہے اسے حج کا ثواب ملتا ہے. The person, my dear Islamic brothers, the space between Hujra Mubarak and Mimbar Munawwar is one of the gardens of paradise. سبحان اللہ. نبی پاک کے روزے اور ممبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے. روز ریاض الجنہ جسے کہا جاتا ہے. ذرا غور کرو, کبھی سوچا ہے کہ مدینہ منورہ میں جنت کی کتنی ساری چیزیں ہیں. شاعر لکھتا ہے نا, تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے, جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھا ہے. جبل احد مدینہ منورہ میں ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجئے, یہ وہ ماؤنٹین ہے جس کا جو ڈائمنشن ہے وہ about 9 miles ہے. one of the biggest mountain over there. مگر اس پہاڑ کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں, احد مجھ سے محبت کرتا ہے. خلاصہ حدیث ہے, احد مجھ سے محبت کرتا ہے, میں اس سے محبت کرتا ہوں اور یہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. And then ulama debate that Uhud is a stone, mountain. If mountain love Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, it will go in Jannah.
if ummati of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam will love him, अब प्यारे आका का उम्मती अगर नबी पाक से सच्चा प्यार करे तो वो जहन्नम में कैसे जाएगा? तो अल्लाह की रहमत से तो जन्नत ही मिलेगी। ऐ काश मोहल्ले में जगह उनके मिली हो। तो मेरे इस्लामिक ब्रदर्स, इससे सीखने को मिल रहा है कि हमें भी नबी पाक से सच्ची मोहब्बत करनी चाहिए। अरे मदीने में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जो इस तरह की उसकी बिशारतें हैं। तो बहरहाल मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदीना मुनव्वरा से हमारे असलाफ का क्या अंदाज था। सुभान अल्लाह, ऐसी ऐसी बातें असलाफ के बारे में मिलती हैं कि हमारे असलाफ किस तरह मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुआ करते। बात करते इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत की। आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला अलैह जब दूसरी बार मदीना मुनव्वरा गए तो अब मदीना मुनव्वरा में इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत तो वो हैं, ये वो हस्ती हैं जो आज भी इश्क मदीना सिखा रहे हैं। अगर आज भी आपको अपने दिल में मदीना मुनव्वरा का इश्क पैदा करना है, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत सीखनी है, तो इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत की सीरत को पढ़ें या आपके नातिया कलाम को पढ़ें। आला हजरत कितने प्यारे अंदाज में समझाते हैं। हाँ हाँ रहे मदीना है, गाफिल जरा तो जा, ओ पांव रखने वाले ये जा चश्मो सर की है। आपको पता है मदीना मुनव्वरा में नबी पाक का जो रोजा है, आज हम दुनिया में किसी प्रेसिडेंट के पास, अगर किसी प्राइम मिनिस्टर के पास जाएं तो आसपास फौजी होते हैं, आसपास उसके सर्वेंट्स होते हैं, आसपास प्रोटोकॉल ऑफिसर्स होते हैं। आओ मैं बताऊं मेरे आका के दरबार के गिर्द कौन घूमते हैं। अहादीस से रिवायतों से मफहूम मिलता है कि सरकार अलैहिस्सलाम के रोजे पर 70,000 फरिश्ते सुबह हाजिरी देते हैं, 70,000 शाम हाजिरी देते हैं। अच्छा, एक और अजीब बात, 70,000 एंजल्स इन द मॉर्निंग, 70,000 नेक्स्ट एंजल्स इन द इवनिंग। और जो एक बार आता है ना वो दोबारा नहीं आ सकता। वंस इन अ लाइफ टाइम फॉर अबाउट 12 आवर्स, वी कैन से अबाउट हाफ अ डे, इतनी देर की हाजिरी है। अब ये बड़ी अमेजिंग बात है और क्वेश्चन माइंड में पैदा हो सकता है कि एक ही बार क्यों? तो इसका नतीजा पता है क्या है? ये कब से शुरू है? मेरे आका को रोजा अनवर में गए हुए ऑलमोस्ट मोर देन 1400 ईयर्स हो गए। इफ यू वांट टू कैलकुलेट द अमाउंट, द क्वांटिटी ऑफ एंजल्स, अल्लाह के फरिश्ते कितने हैं, तो कभी कैलकुलेटर लेकर बैठिएगा। एक दिन में कितने फरिश्ते हाजिरी देते हैं? नहीं, 140,000 पर डे। ठीक है, 70,000 सुबह, 70,000 शाम। तो अब 140,000 को पहले तो मल्टीप्लाई कीजिएगा 360 या 365 डेज से, एक साल हो गया। फिर उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 1400, मोर देन 1400 ईयर्स, आपका कैलकुलेटर ही जवाब दे जाएगा। और ये सुबह कयामत तक हाजिरी देते रहेंगे। अब ये क्या वजह है? तो पता चलेगा कि अल्लाह के फरिश्ते कितनी बड़ी क्वांटिटी है और हर फरिश्ता चाहता है कि मेरी हाजिरी दरबार रिसालत में हो जाए। आला हज़रत समझा रहे हैं 70,000 सुबह हैं, 70,000 शाम, यूं बंदगी ये जुल्फ रुख आठों पहर की है। जो एक बार आए दोबारा ना आएंगे, रुखसत ही बारगाह से बस इस कदर की है। फिर आला हज़रत समझा रहे हैं व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। ये बदलियां न हो तो करोड़ों की आस जाए, और ये बारगाह मरहमते आम तर की है। अरे ये दरबार वो है जहां हर फरिश्ता हाजिरी देना चाहता है। अगर ये टर्निंग ना होती, ये बारियां ना होती तो बहुत सारे रह जाने थे। और फिर हमें समझा रहे हैं, सुनो गुलामों, मासूमों को तो उम्र में सिर्फ एक बार हैं, वो मासूम हैं, गुनाह नहीं करते, मगर लाइफ में वंस इन अ लाइफ उन्हें मौका मिलता है। मासूमों को तो उम्र में सिर्फ एक बार आसी पड़े रहे तो सलाह उम्र भर की है। ऐ गुनाहगारों, तुम्हें तो जिंदगी भर रहो तो मना नहीं है। कितने करीम है आका अपने उम्मतियों के लिए। तो बहरहाल आला हजरत मदीना मुनव्वरा पहुंचे। इमेजिन कीजिए वो शख्सियत जो लोगों को लव ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टीच करती हो, वो खुद जब मदीना मुनव्वरा पहुंचे होंगे, क्या कैफियत होगी। अब जहन में ये ख्याल था कि रोज़ा रसूल पर हाजिरी दूंगा और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार करना है। Want to see रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम with naked eyes, प्यारे आका को अब अपनी आंखों से देखना है। रोज़ा रसूल पर हाजिर हुए, सुनहरी जालियों के सामने खड़े हो गए, सारी रात दुरूद पढ़ते रहे, होल नाइट दुरूद पढ़ते रहे, मगर आशिक को आजमाया जा रहा था, टेस्ट किया जा रहा था, दीदार न हुआ। अब जब रात गुजर गई तो आला हजरत ने कलम उठाकर वो शानदार कसीदा लिखा। क्या खूबसूरत कलाम लिखा। आप लिखते हैं, वो सुए लाल अज़ार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, हर चरागे बाजार पर कुदसी कैसे परवानावार फिरते हैं। और लिखते हैं, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें
मांगते ताजदार फिरते। फिर लिखते हैं कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, इनकिसारी के साथ, हम्बलनेस के साथ लिखते हैं कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। हम आशिक रजा तो कहते हैं तुझसे शैदा हजार फिरते हैं, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इतना डाउन टू अर्थ हो गए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने आशिक पर ऐसा करम किया कि जागती आंखों से दीदार करा दिया। आला हजरत ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो विजन था, मेरे आका को देखा, मगर अपनी नेकेड आय, अपनी सर की आंखों से देखा। और सुभान अल्लाह एक और जगह लिखते हैं ना, याद में जिसकी नहीं होश तनो जा हमको, फिर दिखा दे वो रुख ए महरे फरोजा हमको। इस शेर से पता चल रहा है कि इमाम अहले सुन्नत ने नबी पाक का दीदार किया। तो बहरहाल मदीना मुनव्वरा वो है जहां जलवे भी आम हैं, जहां करम नवाजियां भी आम हैं। अब मांगने वाला चाहिए, तड़पने वाला चाहिए, जाने का, जिसको मीठे इस्लामी भाइयों हमने ये देखा है कि किसी के पास बाज़ औक़ात हो सकता है, यहाँ कोई ऐसा इस्लामी भाई भी बैठा हो, ये सोच रहा हो कि मेरे पास तो मालो दौलत नहीं है, मेरे पास तो पासपोर्ट वीजा भी नहीं है, मैं कैसे मदीना मुनव्वरा जाऊंगा। याद रखिए, मदीना मुनव्वरा की जो हाजिरी है ना, वो पैसों से नहीं होती, ये बुलावे से होती है। आप दुरूद पढ़ते रहिए, आप नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पुकारते रहिए, आप तड़प बढ़ाइए। हमने देखा है ऐसे गरीब जिनके पास कुछ नहीं होता वो मदीने पहुंच जाते हैं, और ऐसे करोड़पति भी होते हैं जिन्होंने सारी दुनिया का ट्रैवल किया होता है, नहीं देखा तो मदीना नहीं देखा होता। तो हमें दौलत दे ना शोहरत दे, मुझे बस ये सादत दे ना दौलत दे, मालिकियों के इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला के बारे में आता है कि आप वॉशरूम, टॉयलेट यूज करने के लिए मदीना मुनव्वरा से बाहर तशरीफ ले जाते थे। ये आसान नहीं है, लेकिन ये उलमा, ये आइम्मा हमें सिखा रहे हैं कि किस तरह पांव रखे। या साहिबे बसीरत आंखें बिछी हुई हैं हर जा तेरी गली में। ए मेरे बीच इस्लामी भाइयों, अब यहाँ ये हमारे लिए दर्स भी है कि जो मदीना मुनव्वरा जाते हैं उन्हें वहां अदब कैसा करना चाहिए। मदीना मुनव्वरा जब भी जाएं बाअदब बनकर जाएं, इस ख्याल के साथ जाएं कि मैं कब आने के काबिल था। हम काबिल नहीं हैं, हमारी हैसियत भी नहीं। अरे ये गंदा वजूद, ये गंदी आंखें लेकर कैसे मदीना मुनव्वरा जाएं। लेकिन अगर बुला लिया जाए तो सर शर्म से झुका होना चाहिए, और कैफियत ये हो कि मैं कब आने के काबिल था, रहमत ने यहां तक पहुंचाया, सरकार पे तन मन जान फिदा, सरकार तवज्जो फरमाए। तवज्जो लेने के लिए जाए, शर्मिंदा जाए, दिल में नबी की यादें, लब पर नबी की नातें, जाना तो ऐसे जाना सरकार की गली में, इस अंदाज से जाना है, तड़पते हुए, रोते हुए, दुरूद पढ़ते हुए। आज लोग बड़ी जनाब जिसको कहे ठट्टा मजाक, एंजॉय करने के लिए जाते हैं, और वहां जाकर फिर शिकवे भी करते हैं, यार बड़ी गर्मी है, बड़ा रश है, इंतजाम सही नहीं है। ये कभी भी मत करना। मदीना मुनव्वरा में जाकर कभी कंप्लेन्स ना करना। अरे जब बादशाह के दर पर मुजरिम जाता है तो मुजरिम के नखरे नहीं होते, मुजरिम को तो एक ही फिक्र होती है, बख्शा जाऊं, माफ कर दिया जाऊं, मुझे रहमान रहीम करीम के दर से मगफिरत का परवाना मिले। चाहे मक्के जाएं, चाहे मदीना मुनव्वरा जाएं, बाअदब जाएं। दुनिया में मैं आपसे सवाल करता हूं कि जिसको आप कोई काम कहें, आपका कोई जानने वाला हो, आपकी बात ही ना माने, आपको हमेशा डिसोबे करे, कि आपने घर मेहमान बनाते हैं उसको, आप उसे नहीं बुलाते कि यार ये कोई बात ही नहीं मानता, हमारा तो कहना ही नहीं मानता। अल्लाह की इतनी नाफरमानियां करें, महबूब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इतनी सुन्नतों का खून करें, अगर फिर भी हमें बुलाया जाए तो फिर तो सर शर्म से झुका होना चाहिए, फिर तो कैफियत ही कुछ और होनी चाहिए, एहसासात ही कुछ और होने चाहिए।
تو اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیں جلدی جلدی مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرمائے، لیکن مدینے جانا نصیب کرے تو با ادب نصیب کرے، مدینے کی طلب کے ساتھ جانا نصیب کرے، اور جب جائیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کی خیرات لے کر آئیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا لے کر آئیں۔ اور آخر میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ ڈیلے کر رہے، خاص طور پہ حج، کئی ایسے عاشقان رسول ہیں مدنی چینل کے ویور ہوں گے کہ جن پر حج فرض ہو چکا ہوگا، استطاعت رکھتے ہوئے بھی حج پر نہیں جا رہے، ڈیلے نہ کریں، یہ فرض ہے، جلدی جائیے، مدینہ منورہ بھی جائیے، وہاں سے خیرات لے کر آئیے، پھر دیکھیے زندگی اچھی ہو جائے گی۔ لیکن ایک اور بات عرض کرتا چلوں، کچھ لوگ مدینہ منورہ یا حج پر جانے کا جب ارادہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں میں اب حج پر جاؤں گا پھر نمازی بن کر آؤں گا، میں جناب وہاں جاؤں گا پھر چہرے پہ داڑھی سجا لوں گا۔ ان سب کو میرا مدنی مشورہ ہے کہ اگر جا رہے ہو، بلکہ نہیں بھی جا رہے، ابھی تک پلاننگ نہیں بنی، مگر آج سے نمازیں شروع، آج سے چہرے پر داڑھی، سنتوں پر عمل شروع کر دیجئے، انشاءاللہ مہمان بھی بنایا جائے گا، عطائیں بھی کی جائیں گی۔ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے نظارے، دنیا کی محبتیں لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہیں، لیکن ہمیں اگر اپنے دل کو واقعی عشق رسول کا خزینہ بنانا ہے تو ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ منورہ کی محبت کو دل میں بڑھانا ہوگا۔ واقعات تو بہت سارے ہیں، ارے راتیں گزر جائیں گی مگر مدینے کی باتیں ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ اتنے تذکرے ہیں۔ میں مشورہ دوں گا، اگر آپ اپنے دل میں عشق مدینہ، سوز مدینہ بڑھانا چاہتے ہیں تو ایک بڑی خوبصورت کتاب میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے لکھی ہے، اس کا نام ہے عاشقان رسول کی 130 حکایات۔ ایسے ایسے امیزنگ واقعات ہیں کہ اللہ والے جب مکے جاتے تھے، اللہ والے جب مدینے جاتے تھے تو ان کے جانے کا انداز کیا ہوتا تھا، وہ پڑھیں گے تو شوق بڑھے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت عطا فرمائے۔ اور یہ محبت بڑھانے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کیجئے، دعوت اسلامی کا مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ مدنی چینل actually is the beautiful source to increase the love of رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم in your heart۔ مدنی چینل تو ہمیں بھر بھر کے جام پلاتا ہے عشق رسول کے۔ دنیا میں کوئی ایسا چینل نہیں ہوگا جس کو دیکھ کر لوگ مدینے کی یاد میں روتے ہوں، کوئی ایسا چینل نہیں ہوگا جس کو دیکھ کر ہاتھ اٹھا کر خوف خدا میں لوگ روتے ہوں۔ الحمدللہ یہ مدنی چینل ہے، اور اسکائی 8 to 8 پر یہ UK میں بھی موجود ہے، تو ضرور اسے دیکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے